الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله محترم بزرگوں عزیز ساتھیوں سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان والا بنایا اور اللہ نے اپنے مبارک گھر میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سب ایمان والوں کو اسی طرح سے اللہ موت تک اپنے مسجد میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے بزرگوں قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی گئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت میں صاف طریقے سے صاف اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امت اللہ فرما رہے ہیں کہ تم بہترین امت ہو تأمرون بالمعروف تم بھلائی کا حکم کرتی ہو وتنہون عن المنکر اور تم منکرات سے روکتی ہو برائی سے روکتی ہو وتؤمنون باللہ اور تم اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہو بزرگوں سب سے پہلے یہ بات سمجھیں اس آیت میں اللہ نے ہم گنہگاروں سے خطاب کر کے فرمایا ہے کہاں اللہ کی ذات کہاں اس کا مقام کہاں اس کی بادشاہت اور کہاں ہم گنہگار کہاں ہم اللہ کے نافرمان کہاں ہم اللہ کے باغی کہاں ہم بے نمازی اللہ نے ہم سے خطاب کر کے فرمایا ہے یہ ہمارے لیے بڑی سعادت مندی کی بات ہے بڑی فخر کی بات ہے کہ سارے جہاں کا مالک ہم سے خطاب کر کے فرما رہا ہے کہ تم بہترین امت ہو بزرگوں اللہ فرما رہے ہیں کہ تم بہترین امت ہو تمہارے جیسا دوسرا دنیا میں کوئی نہیں تمہارے جیسا مبارک شخص دنیا میں دوسرا کوئی نہیں ہم اللہ کے محبوب نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب نبی کی محبوب امت ہے اللہ نے ہماری بھی تعریف فرمائی تم بہترین امت ہو کس لیے بہترین ہو کیا ایسا ہمارے اندر ہے کیا چیز ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے ہماری تعریف فرمائی ہے کس قابلیت کی بنیاد پہ اللہ نے ہماری تعریف فرمائی اللہ فرما رہے ہیں کہ تأمرون بالمعروف تم بھلائی کا حکم کرتے ہو وتنہون عن المنکر اور تم منکرات سے برائیوں سے روکتے ہو اس لیے تم بہترین امت ہو دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے آیت میں بیان فرمائی ہے ایک بھلائی کا حکم دوسرا برائی سے روکنا
یہ دو کام ہر ایمان والے پر، ہر کلمہ پڑھنے والے پر، جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے کندھوں پر یہ دو کام اللہ نے ڈال دیے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ تم بہترین امت ہو، اس لیے بہتر ہو کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم کرتے ہو، تم اس لیے بہتر ہو لوگوں کے اندر بھلائیوں کو پھیلاتے ہو، تم اس لیے بہتر ہو لوگوں کو نماز کی طرف بلاتے ہو، تم اس لیے بہتر ہو لوگوں کو قرآن پڑھنے کی طرف بلاتے ہو، تم اس لیے بہتر ہو لوگوں کو رکوع کرنے کے لیے، سجدہ کرنے کے لیے بلاتے ہو، تم اس لیے بہتر ہو لوگوں کے درمیان میں جا کے ان سے کہتے ہو کہ بھلائی کرو برائی نہ کرو، اس لیے اللہ نے فرمایا تم بہترین امت ہو۔ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اللہ فرما رہے ہیں دوسرے جملے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ تم برائی سے روکتے ہو۔ دو کام ہمیں کرنے ہیں، ایک بھلائی کی دعوت دینا ہے، نیکی کی دعوت دینا ہے، نماز کی دعوت دینا ہے، اللہ کے ذکر کی دعوت دینا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کی دعوت دینا ہے، ہر اچھائی کی دعوت دینا ہے، وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، ہر برائی سے روکنا، یہ ہر ایمان والے کی ذمہ داری ہے۔ دو ذمہ داریاں اللہ نے دی ہے، جہاں پر بھی ایمان والا رہے، جس جگہ پر بھی رہے، سامنے کوئی بھی ہو، سارے انسانیت کے لیے اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین نمونہ بنا کے پیدا کیا، اور ہم اس نبی کی بہترین امت ہیں، ہم بھی ساری دنیا کے سامنے ایک بہترین نمونہ بن کے ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ اور جو شخص بھی اچھائی کا حکم کرتا ہے، برائی سے روکتا ہے، چاہے جس لین سے بھی ہو، اپنے اپنے طریقے سے ہر کوئی اچھائی کی دعوت دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے، اللہ اس کو سارے انسانیت کے سامنے مقبول کر دیتے ہیں۔ آپ کا اپنا نہیں ہے، پرایا ہے، وہ بھی آپ کی تعریف کرتا ہے کہ نہیں بندہ اچھا ہے، انسان اچھا ہے، انسان اچھا ہے، اس لیے کہ یہ پیدائشی گناہوں سے نفرت کرنے والا ہے، برائی سے نفرت کرنے والا ہے، یہ برائی کا ساتھ دینے والا نہیں ہے، بروں کا ساتھ دینے والا نہیں ہے، یہ ظالم کا ساتھ دینے والا نہیں ہے، یہ انسان اچھا ہے، انسان اچھا ہے۔ دو چیزیں کرنے کی ہیں، ایک اچھائی کا حکم کرو، دوسرا برائی سے منع کرو، اور جب تک یہ دو چیزیں ایمان والا کرتا رہے گا، دو چیزیں جب تک یہ ایمان والا کرتا رہے گا، اللہ نے اس کی تعریف فرمائی ہے، اور جب یہ دو چیزیں کرنا انسان چھوڑ دے گا، یہ دو چیزیں کرنا انسان جب چھوڑ دے گا، بزرگوں ہم تعریف کے قابل نہیں کہلائیں گے۔ جہاں پر بھی رہیں اچھائی کی تعلیم دیں، اچھائی کا سبق پڑھائیں، اچھائی کا درس دیں، اور جہاں کہیں بھی رہے اور کوئی ہمارے سامنے برائی کر رہا ہے، ہم اس کو روکیں، یہ ہر ایمان والے کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تم بہترین امت ہو، اس لیے بہترین ہو کہ تمہاری ذات سے ساری انسانیت کو نفع پہنچ رہا ہے، تم بھلائی کا حکم کر رہے ہو اور تم برائی سے روک رہے ہو۔ ہر ایمان والے کے لیے لازم ہے کہ وہ ہر ایمان والا اپنا محاسبہ کریں، اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں اور اپنا غور کریں کہ ہم صبح سے شام تک ان خوبیوں میں سے کن خوبی کو ہم نے آج اپنایا ہے، ہم کتنے لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دیے، ہم کتنے لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے، ہم کتنے لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے، ہم کتنے لوگوں کو صبح سے شام تک مسجد کی طرف بلائے، اور کتنے گناہ گاروں کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ گناہ کر رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ شراب پی رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ جوا کھیل رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ غلط راہ پہ زندگی گزار رہے ہیں، اور کتنوں کو ہم نے برائی سے روکا ہے۔ دو چیزیں ہیں، بھلائی کی دعوت ہر شخص دے رہا ہے اور برائی سے روکنا ہر شخص کی ذمہ داری ہے۔ ایسا نہیں کہ میں ساری بھلائی کی دعوت دیتا رہوں اور میرے سامنے کوئی گناہ کرتا رہے، میرے سامنے کوئی اللہ کا باغی بنے، میرے سامنے کوئی اللہ کی نافرمانی کرے، میرے سامنے کوئی ظلم کرے، میرے سامنے کوئی کسی کو گالی دے اور میں وہاں سے گزر رہا ہوں، ایسے گزر رہا ہوں جسے میرا اس کو کوئی تعلق نہیں ہے، گویا کہ میں اپنے عمل سے کہہ رہا ہوں، وہ جانے اس کا عمل جانے، ہمیں کیا کرنا۔
ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہوئے زندگی گزارو. اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے آپ کو نہ پکڑ کے زندگی گزار رہے ہیں، اپنے اپنے راستے پہ چل رہے ہیں، اپنا نیک عمل کر رہے ہیں، اور ہمیں ان سے کوئی واسطہ نہیں، یہ قوم سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں، ان کے عمل سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں. میں اچھا ہوں، میرا عمل اچھا ہے، میں نماز کے لیے آ رہا ہوں، میں اپنے گھر کا ماحول درست رکھا ہوں، میرے گھر میں تمام چیزیں درست ہیں. لیکن بزرگوں اس کی اجازت نہیں دی گئی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم اللہ کی ذات میں ایمان رکھتے ہو تو تمہیں دو کام کرنے پڑے. ہر بھلائی کی دعوت ایمان والے کو دینی ہے، ہر برائی سے ایمان والے کو روکنا ہے. اگر ہم گناہ کرتے ہوئے نہیں روکیں، اللہ کا کوئی باغی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کا باغی ہے، اللہ کا گنہگار ہے، لیکن بزرگوں ہم اسے دعوت نہیں دے رہے، اس کے گناہوں سے ہم اسے نہیں روک رہے، نہ اسے بھلائی کی دعوت دے رہے ہیں، نہ اسے برائی سے روک رہے ہیں، بلکہ خود نیک کام کر رہے ہیں، خود نیکی پر کھڑے ہیں، خود اچھے کام کر رہے ہیں. ہاں خود مسجد میں آ رہے ہیں، خود گھر جا رہے ہیں، گھر میں جانے کے بعد نمازوں کی تعلیم دے رہے ہیں، گھر کا ماحول بھی اچھا ہے، آپ اپنی ذات میں محنت کر رہے ہیں. اللہ فرمایا ہے کہ نہیں، آپ کو تمام انسانیت کے لیے رہبر بنا کے دنیا میں بھیجا گیا ہے. آپ قوم سے لا تعلق ہو کے زندگی نہیں گزار سکتے، آپ قوم سے کٹ کر کے ہٹ کر کے زندگی نہیں گزار سکتے. آپ کے کندھوں پہ اللہ نے دو ذمہ داریاں ڈالی ہیں، ایک بھلائی کا حکم کرو چاہے سامنے کوئی بھی ہو، اور ایک برائی سے منع کرو سامنے کوئی وقت کا ظالم بادشاہی کیوں نہ ہو، آپ کو برائی سے روکنا پڑے گا. میں جانوں میرا کام، میں میرے کام سے مجھے واسطہ، پڑوسی سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں. بازو میں دکان ہے، میں نماز کو آ رہا ہوں، بے نمازی بن کے زندگی گزار رہا ہے، اور میں کیا کہہ رہا ہوں، مجھے میرے عمل سے واسطہ، مجھے اس کے عمل سے کیا لینا دینا. بھائی اس کی اجازت نہیں ہے. بنی اسرائیل میں سب سے پہلے ہلاکت اسی سے شروع ہوئی. وہ تو دعوت دیتے تھے، برائی سے روکتے تھے، لیکن کیا ہوتا تھا، دوسرے دن انہی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی کھا رہے ہیں، اور وہ برا کام کر رہا ہے، زبان سے تو کہہ رہے ہیں لیکن عمل کے ساتھ، اس کے ساتھ عمل میں شامل ہے، شریک ہے. اس کی اجازت نہیں ہے میرے بھائی. آپ کو کھڑا ہونا ہوگا، آپ کو نیک عمل کرنے ہوں گے، اور اپنے بھائی کا خیال رکھنا ہوگا، اپنے پڑوسی کا خیال رکھنا ہوگا. آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اسے بھی نماز پڑھانا پڑے گا. آپ نیک کام کر رہے ہیں، اسے بھی نیک کام کی دعوت دینا ہوگا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری ہر ایمان والے پہ، ہر جگہ چاہے دنیا کے جس کونے میں رہنے والا ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر دو ذمہ داریوں کو ڈال دیا ہے. اچھائی کا پیغام دینا پڑے گا، نیکی کی طرف بلانا پڑے گا، چاہے بھائی ہو، چاہے رشتہ دار ہو، چاہے پڑوس ہو، چاہے دکان کا پڑوس ہو یا چاہے مکان کا پڑوس ہو. یہ سارا کا سارا تأمرون بالمعروف میں داخل ہے. ہر خوبی، ہر بھلائی تأمرون بالمعروف میں داخل ہے. وتنہون عن المنکر، اور جب کوئی گناہگار گناہ کر رہا ہے آپ کو اسے روکنا پڑے. کوئی گناہ کر رہا ہے آپ اسے روکو. کوئی شرابی ہے آپ اسے روکو، کوئی زانی ہے اسے روکو، کوئی جواری ہے اسے روکو. اس لیے کہ اللہ کا ہمیں حکم ہے، اگر نہیں روکیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم مجرم بن کے پیش ہوں. بزرگوں اکثر لوگوں کو دیکھا گیا ہے جب کوئی برائی سامنے ہوتی ہے خاموشی سے گزر جاتے ہیں. ذرا دیکھو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو دیکھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تم میں سب سے مضبوط ایمان والا وہ ہے جس کے سامنے کوئی برائی ہو رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا اپنے ہاتھ سے اس کو روک. کوئی گناہ کر رہا ہے، کوئی اللہ کا باغی ہے، کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی جوا کھیل رہا ہے، کوئی ظلم کر رہا ہے، کوئی زیادتی کر رہا ہے، کوئی غلط راستے پہ چل رہا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا تم اسے اپنے ہاتھ سے روکو. آپ روکیں گے اسے تکلیف ہوگی، لیکن یاد رکھیں اگر نہیں روکیں گے تو بزرگوں یاد رکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف ورزی ہوگی.
اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گناہگار کو گناہ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور ایک ایمان والا گنہگار کو گناہ کرتا ہوا دیکھ کے سامنے سے نہیں گزر سکتا، بلکہ اس کے ایمان کی کیفیت بدل جاتی ہے، اس کے دل میں تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ ایمان والے پہ لازم ہے اس گنہگار کو اپنے ہاتھ سے روکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے۔ ہر کلمہ پڑھنے والے کی ذمہ داری ہے۔ بے دینی کی آنکھ پھیل رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں بے دینی پھیل رہی ہے، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں گناہ پھیل رہا ہے، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ناجائز کام ہو رہے ہیں، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اسے نہیں روکتے۔ بزرگوں ہم سب کے سب مجرم کھڑے ہوں گے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے جو گناہ کرتا ہے اس کو اپنے ہاتھ سے روکو۔ اتنی طاقت تجھ میں نہیں ہے، اپنی زبان سے اس کو روکو۔ تمہارا ایمان تھوڑا کمزور ہے، کوئی غلط راہ پہ ہے، کوئی گناہ کر رہا ہے، بزرگوں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اپنی زبان سے اس کو روکو۔ پھر تیسرا جملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اگر تم میں اتنی بھی طاقت نہیں ہے، نہ تم ہاتھ سے روک سکتے ہو، نہ تم زبان سے روک سکتے ہو، آخر درجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا بتایا۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کم از کم اپنے دل میں اس کو برا سمجھو۔ ایک مسلمان ہے، ایک ایمان والا ہے، لا الہ الا اللہ کا پڑھنے والا ہے، لیکن بزرگوں ایک گنہگار کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہو سکتا، ایک شرابی کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہو سکتا، ایک اللہ کے باغی کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہو سکتا۔ آج اسے منع کرنا ہے، لیکن کل اس کے ساتھ بیٹھ کے پھر اس کے مجلسوں کو ہم سجا رہے ہیں، یہ اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی۔ آپ کو ایک گنہگار کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، ناجائز کام کے سامنے آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاتھ سے اسے روکو یا زبان سے اسے روکو۔ اگر اتنی بھی طاقت نہیں تو دل میں برا سمجھو۔ اگر اتنی بھی طاقت نہیں ہے، گناہ کو کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں، گنہگار کو دیکھ رہے ہیں، اس کے ناجائز عملوں کو دیکھ رہے ہیں اور دل میں برا نہیں سمجھ رہے، اللہ کے نبی فرمایا ہے کہ اس کے بعد ایمان کا کوئی درجہ نہیں، اس سے نیچے کسی کا ایمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اور جب کسی گنہگار کو گناہ کرتا ہوا دیکھ کر اگر کسی ایمان والے کے دل میں تکلیف بھی نہیں ہوتی تو سمجھ لو تیرے اندر سے ایمان ختم ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی نے آخری درجہ ایمان کا جو بتایا وہ دل کو تکلیف ہوگی، اگر دل کو بھی تکلیف نہیں ہوگی تو بزرگوں ایمان نہیں۔ اس لیے یاد رکھو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی ناجائز امر کو دیکھو، چاہے کرنے والا ظالم ہو، فاجر ہو، سگا بھائی ہو یا کوئی بھی ہو، ناجائز کوئی اگر کر رہا ہے اس کو اس کے کام سے روکنا ہر ایمان والے کی ذمہ داری ہے۔ اس کے تائید میں کسی کو کھڑا ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ کوئی ناجائز کام ہو رہا ہے، آپ اس کے سامنے کھڑے ہو کر اسے روکو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیا، قرآن کریم کی آیت جو میں نے خطبے کے بعد پڑھی، اللہ تعالیٰ اس کے اندر فرما رہے ہیں تأمرون بالمعروف، تم اس لیے بہتر ہو، اس لیے بہترین امت ہو، تم بھلائی کا حکم کرتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور تم برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اللہ کی ذات پہ تم ایمان رکھتے ہو۔ اس لیے اللہ نے ہم گنہگاروں کی تعریف فرمائی۔ اگر ہم کسی کو بھلائی کا حکم کرنا چھوڑ دیں یا کسی کو برائی سے روکنا چھوڑ دیں تو یاد رکھو ہم اللہ کے اس قرآن کی اس آیت کے اندر جو اللہ نے تعریف فرمائی اس تعریف کے قابل نہیں، اس تعریف کے مستحق نہیں ہیں۔ اور اگر خانہ بدوش بن کے ایک کونا پکڑ کے زندگی کو گزار رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں وہ جانے، اس کا عمل جانے، وہ بے نمازی ہے، اللہ اس سے پوچھے گا، وہ گالی دیتا ہے، اللہ اس سے پوچھے گا، مجھے اس سے کیا لینا دینا، تو یاد رکھو وہ حدیث جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاز کی 2 منزلیں ہیں، نیچے کی منزل میں سوراخ کر رہے ہیں اور اوپر والے کہہ رہے ہیں کہ وہ جانے، ان کا عمل جانے۔ یاد رکھو جب کشتی ڈوبے گی اللہ تعالیٰ اچھوں کو بھی ڈبا دے گا، بروں کو بھی ڈبا دے گا۔ اس لیے ہر ایمان والے کی، ہر اچھے انسان کی ذمہ داری ہے جب بھی برائی کو دیکھو تو اسے روکو، نہیں روکو گے وہ برائی کی آگ، وہ بے دینی کی آگ، وہ شرابیوں کی آگ تمہارے گھر کو بھی جلا کے راکھ کر دے گی۔ اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ہاتھ سے روکو یا زبان سے روکو یا دل میں برا سمجھو، اگر اتنا بھی نہیں، دل کو تکلیف بھی نہیں ہو رہی تو تیرے اندر ایمان ختم ہو چکا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔